الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی، خالق کائنات جل مجید کے احسان اور کرم سے آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورہ آل عمران شفا کی 163 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اور البتہ تحقیق احسان فرمایا رب ذوالجلال نے ایمان والوں پر، کہ اذ بعث فیہم رسولا، یہ کہ ان میں رسول متشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تشریف فرما دی، من انفسہم، خود انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، و رسول متشم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان پر اللہ رب العزت جل وعلا کی آیات مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو نگاہ کرم سے پاکیزہ فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو سکھاتے ہیں کتاب بھی اور حکمت بھی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ بحمداللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اس سے قبل بھی آپ اس مبارکہ کے تحت کچھ سماعت فرما چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید آئندہ عرض کروں گا۔ رب ذوالجلال کا بلا شک و شبہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا دیا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے وسیلہ جیلہ سے نعمت ایمان سے نوازا، قرآن مجید فرقان عطا فرمایا، اور اپنی رحمتوں کی ہم پر ارزانی فرمائی، اور میرے نبی کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ بلا شبہ یہ رب کائنات جل اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے۔ اگر رب کائنات جل اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا نہ فرماتا، معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایمان کی دولت عطا نہ فرماتا اور ہمارا انجام جہنم کا گڑھا ہوتا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں جلنے کے لیے رہ جاتے، رب ذوالجلال نے اس کی عزت کی قسم کتنا بڑا احسان فرمایا، ہمیں جہنم سے بچا کر جنتی بنا دیا رسول مشرف رحمت عالم کے وسیلہ جیلہ سے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے رب کائنات جل وعلا کی، کہ ہم گناہ گار و ناچیز بندوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جہنمی بنانے کی بجائے جنتی بنا دیا، حضور کا غلام بنا دیا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی احسان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں بے پایا نعمتوں سے نوازا، خود ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان کو اپنا رسول عطا فرمایا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ مطلقاً جو انعامات الہیہ ہیں ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو غیر ممکن ہے تم اپنے رب کی نعمتوں کو گن سکو۔ دیکھیے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ قوت گویا بھی میرے رب کی نعمت ہے، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ قوت بصارت بھی میرے رب کی نعمت ہے، میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں، آپ ان کو سماعت کر رہے ہیں، یہ بھی میرے رب کی نعمت ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ، گننا شروع کر دیں، گنتے چلے جائیں، گنتے چلے جائیں، گنتے چلے جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، رب کائنات جل وعلا کی نعمتوں کو پوری طرح گنا نہیں جا سکے گا، غیر ممکن ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اس سے بے پایا نعمتوں سے ہمیں نوازا،
بے شمار نعمت عطا فرمائی، لیکن کسی بھی نعمت پر رب کائنات جل وعلا نے یوں احسانی جتلایا کہ دیکھو میں نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، انسان بنا دیا، جانور نہیں بنایا، نعمت عطا فرمائی ہے، زندگی کی بھیک عطا فرما دی ہے، نعمت عطا فرمائی، صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، نعمت عطا فرمائی کہ تمہیں قوت سماعت و بصارت سے نوازا، وغیرہ وغیرہ۔ رب کریم نے یہ بے پایا نعمت عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی بھی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بڑا احسان کیا تم کو یہ نعمت دی، احسان کیا تم محبوب مکرم والی نعمت پر احسان فرمایا ہے، میں نے بڑا احسان کیا تم پر، اپنا محبوب تم کو عطا فرما دیا، اور ان کے وسیلہ جیلہ سے پروردگار عالم جل وعلا نے ہم پر بے پایا رحمتوں کی بارش فرما دی۔ اتنی عظیم نعمت ہے میرے کریم آقا، اتنی عظیم نعمت ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جیسی عظیم المرتبہ شخصیت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا مولا تعالیٰ نبوت رہنے دے، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وہ رسول مرشد رحمت عالمین انفسہم، خود انہی کے اندر سے تشریف لائے، یہ نہیں کہ کسی اور علاقہ میں تشریف فرما تھے کہ ان کے کردار کے بارے میں ان کو کسی کو علم نہیں تھا، نہیں، وادی تہامہ میں ان کی جلوہ گری ہوئی، سیدہ آمنہ خاتون کے گھر یہ تشریف لائے۔ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے، بھلا کون ان کو نہیں جانتا تھا؟ خطہ عرب میں کسی ان کے بارے میں علم نہیں تھا۔ بنو ہاشم حرم کعبہ کے متولی تھے، آنے والا ہر بندہ جو بھی حرم کعبہ حاضر ہوتا بنو ہاشم سے بخوبی واقف تھا، اور ان کی سخاوت، ان کی دریا دلی اور ان کی شرافت، ان کی عظمت کا ہر شخص معترف تھا۔ اب اس عظیم خاندان میں رب کائنات جل وعلا نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار ایربوجم شفیع معظم کی بعثت تشریف فرمائی، ولادت باسعادت فرمائی۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کی ابتدائی زندگی جس انداز سے گزری، بدترین دشمن بھی صادق اور امین کہنے پر میرے نبی کو مجبور ہے، اور یہ انہوں نے پلیٹ میں رکھ کر میرے کریم آقا رسول عربی کو لقب نہیں دیا تھا کہ ایسے جس طرح ہمارے ہاں کسی کو چودھری چن لیا جاتا ہے، کسی کو ممبر چن لیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ لوگ ووٹ دے دیتے ہیں یہ ہمارا ممبر ہے، یہ ہمارا چودھری ہے۔ نہیں نہیں، میرے نبی کا کردار اتنا بلند تھا کہ وہ مجبور ہو گئے میرے نبی کو صادق و امین کہنے پر۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کتنی بلندی پر تھی۔ سیدنا عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب کسی کو کان و کان بھی خبر نہ تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، بہت دیر کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس سے پہلے حال مکہ میرے نبی کو صادق اور امین ہی کہتے تھے۔ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے ایک وادی میں ماہ گفتگو تھا، کاروباری باتیں ہو رہی تھیں۔ عبداللہ بھی تاجر تھے، میرے کریم آقا بھی تاجر، لین دین کی باتیں ہو رہی تھی، تجارت کی باتیں ہو رہی تھیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے صادق و امین کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے گھر جانا ہے، انہی معاملات کو طے کرنے کے لیے میں واپس ابھی آ جاتا ہوں، اب میرا انتظار فرمائیں۔ میرے کریم فرمانے کہ ٹھیک عبداللہ، میں تیرے آنے تک تیرا انتظار کروں گا۔ عبداللہ بن ابی حمزہ کہتے ہیں میں گھر آ گیا، رب کائنات جل وعلا کو منظور یہی تھا، مجھے یاد بھول گیا کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ سارا دن بیت گیا، رات آ گئی، رات بھی گزر گئی، اگلے دن کا سورج طلوع ہوا، وہ دن بھی بیت گیا، رات آ گئی، یہ رات بھی بیت گئی، اس سے اگلے دن کا سورج طلوع ہوا۔ عبداللہ کو کافی دیر کے بعد احساس ہوا، شاید دن ڈھلے احساس ہوا یا کب احساس ہوا کہ میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا میں بھی آتا ہوں، وہ پرسوں معلوم نہیں کتنی دیر تک میرے انتظار کرنے کے بعد پھر اپنے کاشان مقدس میں واپس لوٹے ہوں گے۔ اس زمانہ میں گھڑیاں نہیں تھی، کہتے گھنٹہ دو گھنٹہ، اس وقت یہ تھا کہ سورج اس وقت وہاں تھا، غروب ہوا ہوگا، شاید غروب آفتاب تک انہوں نے میرا انتظار کیا ہوگا۔ اب جو ان سے میری ملاقات ہوگی تو مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچانک ملاقات کی بجائے مجھے چاہیے کہ میں ان کی خدمت پہ حاضر ہوں اور معافی مانگ لوں
کہ میں نے آپ کو زحمت دی، آپ میرا انتظار کرتے رہے، معلوم نہیں کتنی دیر تک، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت، کتنی دیر تک آپ نے میرا انتظار کیا ہوگا، پھر تھک ہار کر اپنے گھر کو آئے ہوں گے رات کو۔ عبداللہ کہتے کہ میں مدد کرنے کے لیے ان کی تلاش میں نکلا، حضرت ابو طالب کے ہاں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے پوچھا جب وہ باہر نکلے کہ آپ کے بھتیجے صادق و امی کہاں ہیں؟ فرمانے لگے میں خود پریشان ہوں، میں نے ان کو 1-2 دن میں نہیں پایا، میں تو تلاش کر رہا ہوں۔ عبداللہ کہتے میں نے مکہ مکرمہ کے گلی کوچہ بازار میں بھی ان کو تلاش کیا، احباب سے پوچھا، کسی سے بھی خبر نہ ملی۔ پھر میرے جی میں خیال آیا میں وہاں جا کے دیکھوں جہاں میں نے ان کو پرسوں چھوڑا تھا۔ فرماتے جب میں اس وادی میں تو رسول رحمت وہیں تشریف فرماتے کھڑے تھے۔ 3 دن گزر گئے، وہیں کھڑے تھے۔ صرف اتنی سی بات فرمائے، عبداللہ تو نے مجھ کو مشقت میں ڈال دیا، میں اس وقت سے لے کے اب تک یہاں تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں تیرے آنے تک یہاں میں تیرا منتظر رہوں گا۔ راتیں بھی گزری، چلچلاتی ہوئی دھوپ بھی برداشت کی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ رفع حاجت کے لیے گئے تھے نہیں گئے تھے، کھانا پینا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ایسے ہی اہل مکہ نے آپ کو صادق اور امین کا لقب نہیں دیا تھا، جانچا تھا، پرکھا تھا، عزت و عظمت کی بلندی پر ہر اعتبار سے پایا تھا۔ پھر انہوں نے اعلان نبوت فرمانے سے قبل اہل مکہ کو یہ فرمایا تھا، تم بتاؤ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا میری بات کو تم تسلیم کر لو گے؟ تو سب نے بیک زباں کہا تھا، جو تم کہو گے ہم تسلیم کر لیں گے۔ اگر یہ بات انہونی ہے، ناممکن بات ہے، مگر ہم تسلیم کر لیں گے۔ فرمایا کیوں تسلیم کر لو گے؟ ان کا جواب یہ تھا کہ آج تک 40 سال گزر گئے ہیں، آج تک اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے، کبھی خیانت نہیں کی ہے، کبھی انہوں نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا جو لوگوں کی نظر میں قابل اعتراض ہو۔ تو ایسی شخصیت کی ہر بات ہی سچی ہے، آپ کہیں ہم مان جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی نے فرمایا تھا، اگر تم مجھے اتنا ہی سچا جانتے ہو پھر جان لو کہ اللہ ایک ہے، کائنات کی سب سے بڑی سچائی۔ یہ بت جھوٹے ہیں، میرا اللہ سچا ہے۔ رب کی فرمایا یہ تم میں ہیں، انہوں نے تم کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، جانچا ہے، رسول من انفسہم، یہ تمہارے ہی خاندان سے، تمہارے ہی نسل سے، تمہارے ہی علاقہ کے رہنے والے یہ محبوب محتشم ہیں، رحمت عالم ہیں۔ اللہ نے احسان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیتیں اللہ کی ہیں، زبان مصطفیٰ کریم کی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ میری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ کل کلاں یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، کل کلاں کو بندہ میری گفتگو کو سن کے کہے سعید الحسن نے یہ کلام کیا، وہ میری گفتگو کو سن کے کہے سعید الحسن نے یہ کلام کیا، کیونکہ زبان میری ہے، کلام میرا ہوگا کہ سعید الحسن نے یہ کلام کیا، محمد سعید الحسن نے یہ گفتگو کی۔ کس قدر حیران کن بات ہے، کلام اللہ کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا یہ رسول اللہ کی گفتگو ہے۔ قرآن مجید فرقان امین کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا یہ رسول اللہ کی گفتگو ہے، حالانکہ زبانیں وہی ترجمان سے یہ گفتگو ہوئی ہے۔ میرے نبی نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی ہیں اور صحابہ کرام نے ان کو نقل کیا، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا یہ رسول اللہ کی گفتگو ہے، بلکہ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ارشاد ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں، محض تلاوت نہیں فرماتے، کافی نہ تھا کہ تلاوت فرماتے اور چلے جاتے، ان کے مفہوم کا کسی کو خبر ہی نہ ہوتا، خبر ہی نہ ہوتی۔ رب کی نہیں فرماتے ہیں، وہ تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزگی بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ ذرا غور کیجئے، ایمان والے کو پاکیزگی کس انداز سے عطا فرمائی؟ میرے نبی نے، میرے نبی کے صدقہ سے رب ذوالجلال نے یزکیہم، یہ رسول ان کو پاکیزگی عطا فرماتے ہیں، حالانکہ حقیقت پاکیزگی کون عطا فرماتا ہے؟ رب ذوالجلال۔
اللہ پاکیزگی عطا فرماتا ہے، لیکن یہاں نسبت کی ہے رب کائنات نے میرے نبی کی جانب، یہ پاکیزگی عطا فرماتے ہیں۔ اور اندازہ کیجئے کس انداز سے پاکیزگی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک کافر کو لے لیں، کافر کو اگر آپ غسل دیں تو کیا کافر پاک ہو جائے گا؟ زمانے بھر کے پانی سے غسل دے دیں، سارے سمندروں اور سارے دریاؤں کے پانی سے غسل دے دیں، کافر کبھی بھی پاک نہیں ہوتا، وہ پلید رہتا ہے، لیکن جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کر ایمان لے آتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جس کو زمانے بھر کے سمندروں کا پانی پاک نہیں کر سکتا، میرے کریم آقا کا دامن کرم اس کو پاک فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ میرے کریم آقا رسول ربی کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے، مسلمان کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس سے مراد ہے حقیقتاً ناپاک ہونا، حکماً ناپاک ہوتا ہے جس طرح آپ جانتے ہیں، مگر حکماً ناپاک ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک بالٹی پانی سے پاک ہو جاتا ہے، پانی نہ ہو تو تیمم سے پاک ہو جاتا ہے، یہ تیمم سے پاک ہو جاتا ہے۔ کافر پر زمانے بھر کا پانی ڈال دے وہ پاک نہیں ہوتا۔ یہ کیوں پاک ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی گردن میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہے، رسول رحمت نے نگاہ کرم سے اس کو پاک فرما دیا ہے۔ گویا وہ محبوب مکرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جن کے دامن کرم سے وابستگی زمانے کی علائشوں کو دور کر دیتی ہے۔ اور یہ صرف پاک ہی نہیں فرماتے، یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب بھی سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ حکمت سے یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی وہ احکامات شرعیہ جو رب کائنات جل وعلا نے اس کتاب کے ذریعے زمانے کو عطا فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے یہ نبی سکھاتے ہیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے ہیں، صحابی ہیں میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ایک شخص کہنے لگا رسول مرشد رحمت اللہ کے حدیث کے مقابلہ میں بس قرآن کریم کافی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو آپ سخت غصہ میں آ گئے، فرمانے کہ قرآن کریم تنہا کافی نہیں ہے۔ بھلا میں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم تنہا کافی نہیں ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا کیوں کر کافی نہیں ہے؟ قرآن کافی ہے۔ فرمایا کہ اگر قرآن کافی ہے تو مجھے بتا فجر کی رکعتوں کا ذکر قرآن میں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہو کہ وہ 5 نمازیں تم نے پڑھنی ہے، اور فجر کی رکعتیں اتنی ہیں، ظہر کی رکعتیں اتنی ہیں، عصر کی اتنی ہیں، مغرب کی اتنی ہیں، عشاء کی اتنی ہیں، یہ قرآن کریم میں ہے؟ پھر بتا قرآن کریم میں ہے کہ ایک رکعت میں کتنے رکوع کیے جائیں گے اور کتنے سجدے کیے جائیں گے؟ کیا قرآن پاک میں ہے کہ تلاوت کہاں کی جائے گی؟ رکوع میں کی جائے گی، قیام میں کی جائے گی، سجدہ میں کی جائے گی، کہاں کی جائے گی؟ کیا رب کائنات کا یہ شان گرامی قدر تجھے قرآن پاک میں ملتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے تو نے اور کب دینی ہے؟ دیکھیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آیا برکا کا آپ کے سامنے اس کو جز تلاوت کرتا ہوں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، معنی کیا بنتے ہیں؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ کب نماز پڑھو اور کب زکوٰۃ ادا کرو؟ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ، زکوٰۃ سال کے بعد 1 مرتبہ۔ کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں زکوٰۃ سال کے بعد 1 مرتبہ تو نے دینی ہے؟ اور قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ نماز 5 وقت تو نے پڑھنی ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ جب تک تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری نہیں دے گا قرآن کو تو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، تجھے احساس ہوگا روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں۔ رب ذوالجلال نے فرما دیا الحج اشہر معلومات، حج تو معلوم شدہ مہینوں میں ہے، ایک مہینے کا نام ہے اشہر، جمع کا صیغہ ہے اشہر معلومات، 3 مہینوں کا ذکر کیا ہے رب ذوالجلال نے، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کا۔ ان مہینوں میں حج ہے، کس مہینے کی کس تاریخ کو حج ہے؟ قرآن پاک سارے کا سارا تلاش کرنا کر لے، تجھے نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو سنت مصطفیٰ میں ملے گا، میرے نبی کی حدیث میں ملے گا۔ پھر حج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس بیت عتیق کا طواف کرو، یہ تو فرما دیا، مگر طواف کتنے چکر کرو طواف کے، اور کس سمت سے طواف کرو؟ معاذ اللہ تعالیٰ اللہ پہ پناہ میں رکھیں، کوئی آدمی الٹا طواف کرے،
جو میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ میرے کریم آقا نے اپنا مبارک کندھا حرم کعبہ کی جانب رکھا تھا، بایاں کندھا، اور اس انداز سے طواف فرمایا تھا۔ کوئی اس کے الٹ طواف کرے طواف قبول ہوگا؟ مردود ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ وہ بھی حرم کعبہ کے چکر لگا رہا ہے۔ دیکھنا کیا ہوگا؟ میرے نبی نے کس انداز سے چکر لگائے۔ قرآن کریم میں کہاں ہے کہ تو نے استباع کرنا ہے؟ کہاں ہے کہ تو نے رمل کرنا ہے؟ کہاں ہے کہ سعی پہلے کرنی ہے کہ طواف پہلے کرنا ہے؟ کہاں ہے کہ سعی کہاں سے کہاں تک کرنی ہے؟ اور کہاں لکھا ہے کہ 7 چکر سعی کا لگانے ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ باوضو تو طواف کرے گا، بے وضو طواف نہیں تو کر سکتا؟ یہ سب باتیں کس سے سکھائی ہیں؟ یہ وہ حکمت ہے جو میرے نبی نے تم کو سکھائی ہے، اور یہ بھی رب کائنات جل مجد الکریم نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ گویا جو بھی حدیث ہے، میرے کریم آقا رسول مسلم کی جو سنت ہے، وہ بھی رب کائنات کا ارشاد ہے، اور جو فرض ہے وہ بھی رب کائنات کا ارشاد ہے۔ میرے نبی کی زبان وحی ترجمان سے جو کلمات مقدسہ نکلے، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرما دیا، یہ قرآن ہے، عربی کی تلاوت ہے، وہ قرآن بن گیا۔ جس کو میرے نبی نے فرمایا قرآن نہیں، وہ حدیث بن گیا۔ زبان ایک ہی ہے، زبان مصطفیٰ کریم ہے۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وہ تم کو کتاب تلاوت بھی فرماتے ہیں، اور اس کے اسرار و رموز سے مطلع بھی فرماتے ہیں۔ تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان مجید میں کیا کچھ ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے قبل زمانے والے ایک بدترین گمراہی میں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر پروردگار عالم جل وعلا کبھی مہلت عطا فرمائے، آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، قبل از اسلام تاریخ کا، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا ظلم و ستم ہوتا تھا، اتنا ظلم و ستم ہوتا تھا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، دشمن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، معاذ اللہ تکلیف دے دے کر ہلاک کرتے تھے۔ ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، آنکھوں میں معاذ اللہ چھریاں مار دیں اور اس کو پھینک دیے مرنے کے لیے۔ ظلم کی انتہا تھی، اور وہ جو معاذ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنے برے رسم و رواج تھے، اتنے برے رسم و رواج تھے، اور ان کو عبادت سمجھ کر کیا جاتا تھا۔ صبح کے ستارے پر جب صبح کا ستارہ طلوع ہوتا تو کسی بندے کو خنجر مار کے کہتے ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، ستارے کی عبادت کر رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کو ذبح کیا جاتا، کہا جاتا ہے ان کو بتوں کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں۔ لوگ بتوں پر اپنے بچوں کی بھیٹ چڑھاتے، اور چھوٹی پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور سب سے زیادہ جس چیز سے بچیوں کو ہلاک کیا گیا وہ آگ کا دودھ تھا۔ وہ آگ جو جس سے ایک دودھ سے نکلتا ہے، ہاتھوں کو لگ جائے، سخت اکال ہے، وہ زخمی کر دیتا ہے۔ جب چھوٹی بچی پیدا ہوتی، کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی، تو اس کے گھر صف ماتم بھیج جاتی، یہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بعض قبائل میں تھا، سارے قبیلوں میں نہیں، بعض قبائل میں یہ رواج تھا۔ وہ قبیلے والے پھر کیا کرتے، اس بچی کو وہ دائیا یا وہ بچی کا باپ یا بھائی، تایا یا چچا یا کوئی خاتون، اس بچی کو جنگل بیابان میں لے جاتے، روتی ہوئی بچی کو، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، اور کوئلوں کی طرح دہتے ہوئی ریت پر صحرا میں لٹا دیتے۔ وہ بیچاری روتی چلاتی، آگ کا وہ توڑ کر اس کی ٹہنی، اس کا جو دودھ اس کے حلق میں گرا دیتے، اس کا حلق زخمی ہو کر بند ہو جاتا، وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی۔ اور یہ اپنی منظر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے۔ اگر خدا نخواستہ شادی کے بعد کسی بیٹی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی، یعنی پہلی اولاد بیٹی ہوتی، تو اس بیچاری خاتون کو، اس لڑکی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا جاتا۔ ابھی ولادت ہوئی ہے بچی کی، اور اس حال میں انسان سے انسان پیدا ہوا، اس بیچاری پر معلوم نہیں کیا قیامت اٹھی، کتنی تکلیف اس بیچاری کو برداشت کرنا پڑی، مگر اس کو کوئی سہارا نہیں ملتا۔ اس کی چارپائی کو اٹھا کر اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتے کہ تو منحوس ہے، تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اگر وہ لڑکی جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی بیچاری گرتی پڑتی والدین کے دروازے پر جاتی، شاید والدین کے ہاں مجھے پناہ مل جائے گی، والدین اپنا دروازہ بند کر دیتے کہ اس منحوس کو ہم اپنے گھر نہیں آنے دیں گے۔ وہ بیچاری در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے باقی رہ جاتی۔ ہندوستان میں ستی کا رواج تھا، خاوند مر جاتا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ
جلا دیا جاتا۔ ایران میں بعض وقت ایسے کیا جاتا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، وہ جو مصر میں اور ایران میں پرانی وہ ممیاں دریافت ہوئی ہیں، وہ غاروں کے اندر تو کیا کیا جاتا تھا، بادشاہ مر جاتا تو اس کے خادموں کو ایک بڑا کمرہ بنایا جاتا، بادشاہ مر جاتا، مصر میں کیا رواج تھا، بادشاہ مر جاتا یا کوئی بڑا آدمی مر جاتا، امیر آدمی مر جاتا تو اس کی اس طرح قبر نہ بنائی جاتی بلکہ ایک کمرہ بنایا جاتا بڑا، جن تہ خانہ بنایا جاتا، اس تہ خانہ میں کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی جاتی، اس تہ خانہ میں اس کی وہ بیویاں، اس کی داشتائیں، اس کی لونڈیاں، اس کے نوکر، اس کے چاکر، وہ بھی سارے کے سارے تہ خانہ میں رکھ کر جنہیں بھیج کر کہ یہ اس کے خادم ہیں، یہ اس کی بیویاں ہیں، یہ اس کی لونڈیاں ہیں، نوکرانیاں ہیں، ان سب کو اس کمرے میں رکھ کے بند کر کے ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص کے مرنے کے ساتھ کتنے زندہ انسانوں کو درگور کر دیا جاتا، پھر ان بیچاروں کی موت کس طرح آتی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کس قدر ظلم و ستم تھا زمانہ میں، کتنی زیادتی تھی زمانہ میں۔ ایک آدمی مر جاتا، شادی کی اتنی اجازت تھی، اتنی زیادہ جتنی چاہے وہ شادیاں کرتا چلا جائے، 10 20 40 50 100 200 400 جتنی چاہے شادیاں کر لے، جیسے جیسے اس کی دولت بڑھتی جاتی تھی اسی طرح اس کی شادیوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی۔ اور جب وہ شخص مر جاتا تو جس طرح اس کی جائیداد اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی، یہ کھیت فلاں نے لے لیا، لڑکیوں میں کچھ نہیں تقسیم ہوتا تھا، لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا، لڑکوں میں جائیداد تقسیم ہوتی تھی، باغ فلاں کو مل گیا، بکریاں فلاں کو مل گئی، کھیتی باڑی فلاں کو مل گئی، اسی طرح وہ مائیں بھی اولاد میں تقسیم کر دی جاتی، کسی کے سے 2 آئی، 3 آئی، 4 آئیں، پھر اس بندے کی مرضی تھی کہ اپنی ماں کو چاہے تو بازار میں بیچ لے، چاہے تو اپنی بیوی لونڈی بنا کر اپنے گھر میں نوکرانی رکھ لے۔ ماؤں کی کوئی تعظیم و توقیر نہ تھی۔ یہ عزت کائنات ہستی میں میرے نبی نے عورتوں کو عطا فرمائی ہے۔ یہ سسکتی ہوئی انسانیت تھی جس کے سر پر ہاتھ رحمت کا میرے نبی نے رکھا۔ وہ مائیں جن کو بازار میں بیچا کرتے تھے، وہ بیٹیاں جن کو دفن کر دیا کرتے تھے، وہ بہنیں معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ جن کو بے عزت کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ ایران میں رواج تھا، آج بھی مجوسی کا یہ رواج ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ شادی رچا لیتے ہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، میرے نبی نے کتنی عزت عطا فرما دی۔ میرے کریم فرمانے لگے صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائماً ابدا صحابہ کرام کو، رب کائنات جل وعلا نے جس کو 3 بہنیں عطا فرمائی ہوں یا جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہوں، وہ ان کی پرورش میری سنت کے مطابق کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت عزت والے میرے بھائیو، میرے نبی کی سنت کیا ہے، ذرا چشم تصور میں وہ منظر لے کے آئیں کہ جب میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں کائنات کی شہزادی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا حاضر ہوتی، میرے نبی اظہار محبت فرماتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، ان کی مبارک پیشانی پر بوسہ دیتے، اور جناب سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا اپنے جو عزت و عظمت والے والد ذی وقار کا ہاتھ چوم لیتی، اور جب کبھی میرے کریم آقا ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ احتراماً میرے نبی کی خاطر کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھتی، پھر یہی عمل دہرایا جاتا، وہ میرے نبی کا مبارک ہاتھ پکڑ کر چومتی، میرے کریم آقا ان کی مبارک پیشانی کو چوم لیتے۔ بیٹیوں کے ساتھ یوں پیار کیا جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے جس نے میری سنت کے مطابق اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کا نکاح کر دیا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نے اپنی 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کی اس انداز سے پرورش کی۔ ایک شخص عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، میرے کی فرمانے کہ اگر 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہیں، ان کی پرورش میری سنت کے مطابق کر لے تو قیامت کے دن وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یعنی میری خدمت میں اس کو بھی حاضری کا موقع مل جائے گا۔ کسی شخص سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کسی بیچارے کی 2 بھی نہ ہوں، 1 ہو، میرے قریب فرمانے کہ وہ بھی جہنم کے راستے میں اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔
غور کیجئے، جہاں بیٹی پیدا ہونے پر صف ماتم بچ جایا کرتی تھی، وہاں تمنا کرنے لگے مولا کم از کم 3 بیٹیاں تو دے دے، ہم رسول رحمت کے ساتھ ہوں گے جنت میں۔ اور پھر ان کے ساتھ کتنا وہ پیار کرتے تھے، جس طرح میرے نبی پیار فرماتے تھے۔ بتائیے ان عورتوں کی عزت کو 4 چاند کن لگائے ہیں میرے نبی نے۔ پھر ماں کے لیے کہ ارشاد گرامی قدر فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ میرے کریم آقا نے ماں کی فضیلت الگ کیوں بیان فرمائی؟ اس زمانہ میں ماں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ باپ کا درجہ کچھ کم ہے، نہیں، میرے نبی نے واضح ترین الفاظ میں ارشاد فرمایا یاد رکھ تیرا باپ جنت کا مین گیٹ ہے، درمیان والا دروازہ ہے۔ عزت و عظمت کے اعتبار سے باپ اتنی بلندی پر ہے کہ بیوی کے لیے حکم ہے کہ اگر تو اپنے خامد کی ماں ہے نا، بیوی اس کی بیوی اولاد کی ماں ہے، اس ماں کو اولاد کی ماں کو یہ حکم دیا، خبردار غور کے ساتھ سن لے، 3 وہ لوگ ہیں جن کی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتا، جن کی نماز رب کائنات جل وعلا کی ادا کرنی ہے۔ 3 وہ شخص ہیں جن کی نماز کو اللہ تعالیٰ جل وعلا قبول نہیں فرماتا۔ ایک غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، ایک وہ اولاد جو اپنے والدین کی نافرمان ہے، ایک وہ بیوی جو اپنے خامد کی نافرمان ہے۔ گویا بیوی کا آقا سرتاج اس کا خامد ہے، بیوی بچوں کی ماں ہے، ماں کا درجہ اتنا زیادہ ہے تو سوچیے پھر اس کی سرتاج کا درجہ کیا ہوگا۔ ماں کا درجہ اتنا زیادہ ہے تو جو اس کے سر کا تاج ہے اس کا درجہ کیا ہوگا۔ میرے نبی نے واضح 3 لفظوں میں ارشاد گرامی فرما دیا تھا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا تعظیمی بھی جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے خامد کو سجدہ کیا کرو۔ درجہ ان کا بھی بہت بڑا ہے والد کا، لیکن ماں کے درجہ کا کیوں ذکر کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ اس زمانہ میں ماؤں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، ماؤں کو بازار میں بیچ دیا جاتا یا اپنی بیوی یا لونڈی بنا کے رکھ لیا جاتا تھا۔ میرے نبی کریم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عزت کو 4 چاند لگا دیے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے قبل میں بعض اوقات یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ۔ دیکھیے آپ کتنی تعداد میں تشریف فرما ہیں، درس قرآن مجید فرقہ میں سن رہے ہیں۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے چلیں تو یہ ذہن میں رکھ کے چلیں میں درس قرآن کریم سننے کے لیے جا رہا ہوں، پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر مرتبہ مقام کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات یعنی احکام شرعیہ تعلیمات سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، رب ذوالجلال کے فرشتے اس کے لیے یعنی اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ تیری عزت کتنی بڑھا دی میرے نبی نے، کتنی عزت تیری بڑھا دی۔ اللہ کے معزز فرشتے تیرے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسانیت کو جو عزت ملی میرے نبی کے صدقہ سے ملی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے پہلے تم شریک گمراہی میں تھے، اگر عزت و عظمت کا تاج تمہیں مقدر ہوا ہے تو اس رسول محتشم کے صدقہ سے۔ اس لیے آپ نے شاید کبھی غور کیا ہوگا، میں عموماً گفتگو سے قبل عموماً تقریر سے پہلے میں یہ جملے کہا کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا لیا، اور یہ شکر ہمیشہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ میرا اللہ فرماتا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے ہی رہا کرو، کرتے ہی رہا کرو، یہ شکر ادا کرتے ہی رہا کرو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے جس طرح تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں اپنے محبوب مکرم کا امتی بنایا ہے، ہم ناچیز و حقیر بندوں کے دل میں تو نے اپنی محبت کو رکھا، اپنے محبوب مکرم کی محبت کو رکھا۔ ہم اقرار کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ کوئی بھی ہمیں گناہ سے نہیں بچا سکتا، کوئی بھی ہمیں نیکی کی توفیق نہیں دے سکتا سوائے تیری ذات بابرکت کے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا، مولا تعالیٰ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، ہم زندہ رہیں تو ایمان کے ساتھ، دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ، قیامت کے دن ہمارا حشر ہو تو ایمان والوں کے ساتھ۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔